اسی طریقے سے ساتھیوں، خیر بہت بڑا لمبا میدان ہے کہ کف الاذی. مجھے ساتھیوں یاد آتی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت جو کاتب وحی تھے، ان سے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیے. آپ کیا کہتا ہے؟ آپ کی کوئی بات سنائیے. کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ آخر آپ کی کون سی بات سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں رہتے تھے، جب کبھی کوئی وحی آئی بلایا میں لکھنے کے لیے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تو یہ تھا کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم بیٹھے اگر دنیا کی کوئی بات بھی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی دلجوئی کے طور پر اس میں شریک ہوتے، کم سے کم ہنسی دیا کرتے تھے. ہم لوگ آخرت کی کوئی بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جاتے تھے. تو آخر کس موضوع پر تم سے بات کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایک دو بات ہو تو وہ بتائیں تم سے نا. تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کن اپنی ادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کس طریقے سے روکا کرتے تھے، کس طریقے سے روکا کرتے تھے ساتھیوں؟ ذرا سوچیں آپ کس میدان. صرف ایک مثال دیا ہم نے آپ کو. دوسری چیز حسن اخلاق کیا ہے؟ بذل الندى، یعنی جسے ہم اپنے زبان میں کہیں کہ سخاوت سے کام لینا. جو کچھ اچھی چیز آپ کے پاس ہے اسے خرچ کرنا. یعنی اس کی مثال دوں، مثال کے طور پر آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، جیسا ہوتا ہے عام طور پر، ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے لیے کھانے کی ساری چیزیں لیے ہیں، یا آپ کے پاس ماشاءاللہ پیسہ ہے، سب کچھ بات خرید کر کے لے آ رہے ہیں، اور آپ کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت ہو بھی اس کے پاس، تو آپ اگر اس کو اخلاقاً بھی پیش نہ کریں، صرف اکیلے ہی کھاتے جائیں، تو اچھا اخلاق ہے کہ برا اخلاق ہے یہ؟ جی سب لوگ کہیں گے بڑا بدخلق ہے نا، اسے کم سے کم کون اس کا بھوکا ہے، لیکن کم سے کم پوچھ تو لینا چاہیے نا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ چھوڑ دیے کہیں ورکشاپ میں، آفس میں کہیں کام کر رہے ہیں، انسان کیا ہوتا ہے، بلکہ اگر پانی بھی لیتا ہے بغل میں بیٹھا ہوا آدمی تو کیا کہتا ہے؟ اب پانی. اور خود آدمی پانی پیتے جائے، چائے پیتے، کسی کو نہ پوچھے تو صرف کیا کہیں گے؟ اچھے اخلاق کا حامل کہیں گے؟ نہیں. تو یہی ہے حسن اخلاق، بذل الندى. اور یہ چیز صرف کھانے اور پینے تک محدود نہیں ہے. آپ مثال کے طور پر بجا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے، بلکہ آپ کا ساتھی نہیں، ایک غیر آدمی ہی ہے، ابھی وہاں پر گر جائے، اور آپ جو ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. آپ اٹھانے، ارے ہاں بھائی اس کا ساتھی کہاں ہے، پکڑو اس کو. یہ اچھا اخلاق ہے کہ برا اخلاق ہے؟ اچھا اخلاق کیا ہے کہ بڑھ کر کے آپ کم سے کم اس کا ہاتھ تو پکڑیے کہ نہیں پکڑیے. پھر اس کے بعد آپ ہاسپٹل نہیں لے جانا چاہتے تو دیکھیے کون اس کا ساتھی، کون اس کا دوست ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو بذل الندى جو ہے سخاوت یعنی خرچ کرنا، یہ صرف کسی ایک میدان میں نہیں ہے. انسان اپنے مال سے، اپنے جو اس کو مقام دیا اللہ نے اس مقام سے، اللہ نے جو اس کو طاقت دی اس طاقت سے، اللہ نے جو علم دیا اس علم سے کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرے. یہی چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز جس اتم طریقے پر موجود تھی، کامل طریقے پر، دنیا میں اس کی مثال، اللہ کی قسم لوگ بلا وجہ حاتم طائی کا ذکر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سخی نہیں تھا، لیکن کہاں ہمارے نبی کی سخاوت تاریخ نہیں بتا سکتی کہ وہ کبھی ایک دن دو دن بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھلایا ہو، نہیں بتا سکتی ہے تاریخ. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مہینوں صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے، لیکن اہل صفہ کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پیش کر سکتا مثال. تبھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، کان اجود الناس، اللہ کے رسول کیا تھے؟ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے. صرف مال کے لحاظ سے نہیں، صرف مال کے لحاظ سے نہیں، آپ نے اپنا پورا وقت کس کے لیے لگایا تھا؟
ذرا دیکھیے ساتھیو، آپ سے ذرا مشغول کوئی آدمی ہوگا دنیا میں؟ جی کوئی ہوگا؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تو یہ تھا. یہ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا علم، اپنا جاہ، اپنا منصب کیسے سب پر خرچ کیا کرتے تھے. اور یہ آپ کی خوبی نبوت سے پہلے بھی تھی. جیسے حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کا درد مادہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی تھا نا یہ. اور نبوت ملنے کے بعد تو اس میں بڑا اضافہ ہو گیا. اور خاص طور پر رمضان میں جب حضرت جبرائیل جو قرآن لے کر کے آئے تھے وہ آتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ہوا جیسے چلتی ہو، تیز ہوا چل رہی ہے، تو دنیا کا کوئی آدمی اس سے بچ سکتا ہے باہر ہے تو؟ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے آپ سے روک سکتا ہے ہوا کو؟ نہیں روک سکتا. تو کہا آپ کی مثال تیز چلنے والی ہوا جیسی ہوتی تھی.